کبھی آپ نے سوچا ہے کچھ جگہیں ایسی کیوں لگتی ہیں جہاں دل اچانک گھبرانے لگتا ہے، جہاں خاموشی بھی جیسے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور انسان بنا وجہ بے چین ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچئے، وہ اجڑے ہوئے کھنڈر، گندگی کے ڈھیر، تنہا پڑی جگہیں، یا وہ جگہ جہاں انسان اپنے ضروری حاجت کے لیے جاتا ہے، کیا یہ سب صرف خالی جگہیں ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے؟ بزرگوں نے بتایا ہے کہ یہ جگہیں اکثر انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات اور شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہاں ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، جب انسان ایک ایسی جگہ میں داخل ہوتا ہے جہاں گندگی ہو، جہاں تنہائی ہو، جہاں کوئی نظر نہ آئے، تو کیا وہ سچ میں اکیلا ہوتا ہے یا کوئی اور بھی اس کے آس پاس موجود ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جگہ یعنی بیت الخلا جنات اور شیطانوں کا گھر ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک انسان اس جگہ جا رہا ہے جہاں دوسری مخلوق پہلے سے موجود ہے، تو ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہیں پر ہمیں ایک ایسی دعا سکھائی گئی جو انسان کو ایک پردے میں چھپا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جب تم میں سے کوئی وہاں جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا آسان ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک چیزوں اور شیطانوں سے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، ایک چھوٹی سی دعا اور انسان ایک ایسی مخلوق کی نظروں سے چھپ جاتا ہے جو ہر طرف موجود ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے یہ! کہا گیا کہ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جنات اسے دیکھ نہیں پاتے، یہاں تک کہ وہ اس کی شرمگاہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ جب انسان وہاں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان اور جنات کے بیچ پردہ بن جاتی ہے۔ سوچئے، ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہی چھوٹے عمل ہمیں ایک اندیکھی دنیا سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ابھی تو آپ نے صرف یہ جانا کہ جنات کہاں رہتے ہیں اور انسان ان سے کیسے چھپ سکتا ہے۔ آگے آپ جانیں گے ایسے واقعے جہاں ان کی آوازیں سنی گئیں، ان کی لڑائیاں دیکھی گئیں اور یہاں تک کہ ان کے بیچ فیصلے بھی کیے گئے۔ آخر وہ کون سا سفر تھا جہاں جنات آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور کیوں انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی؟ رات کا سناٹا تھا، سفر جاری تھا، اور ساتھ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی، آس پاس خاموشی تھی، لیکن اچانک ایک عجیب سی آواز اٹھی، ایسی آواز جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی، جیسے کوئی جھگڑ رہا ہو، تیز بحث، ٹکراؤ اور عجیب سی بے چینی۔ ساتھ موجود صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کچھ لوگوں کی جھگڑنے کی آوازیں سنیں، ایسی آوازیں پہلے کبھی نہیں سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سوچئے، ایک ایسی دنیا جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہے، اس میں بھی لڑائی، جھگڑا اور فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے آگے عرض کیا کہ انہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ کسے کون سی جگہ ملی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا: مسلمان جنات کو اونچی جگہیں دی گئیں، ٹیلوں پر، چٹانوں پر، جہاں ہوا صاف ہو اور ماحول بہتر ہو، اور مشرک جنات کو نیچی جگہیں دی گئیں، گھاٹیاں، گفائیں اور دور دراز کے ویران علاقے۔ ذرا غور کیجئے، یہ صرف جگہوں کی تقسیم نہیں تھی، یہ ایک حکمت تھی۔ اونچائی، صفائی اور نیچے تنگ اور ویران جگہیں، کیا یہ اشارہ نہیں کہ اچھائی اور برائی کے راستے الگ ہوتے ہیں؟ اب ایک اور بات سنیے، بزرگوں نے سختی سے منع کیا کہ کسی بھی سوراخ یا بل میں پیشاب مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جنات کے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر انسان بنا جانے کسی ایسی جگہ پر نقصان پہنچا دے
جہاں کوئی اور مخلوق رہتی ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ کہا گیا اگر وہاں سے کوئی زہریلا جانور نکل آئے یا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن کیا ہم اس دنیا کو پورا جانتے ہیں؟ یا پھر ہمارے آس پاس ایک اور دنیا بھی ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی؟ ابھی آپ نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے، آگے آپ جانیں گے ایسی جگہوں کے بارے میں جہاں جنات کا اثر اور بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو انہیں آپ کی طرف کھینچ سکتی ہے۔ اب ذرا اپنے گھر کی طرف نظر ڈالیے، سب کچھ صاف ستھرا ہے یا کہیں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس پر ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا؟ بزرگوں نے ایک عجیب لیکن حقیقت بھری بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا ہٹا دو، یعنی اس کو دھو دیا کرو، کیونکہ یہ شرارتی جنات کے ٹھہرنے کی جگہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا کپڑا جس پر چکنائی لگی ہو، ہم اسے بس یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہی چیز ایک دوسری مخلوق کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس پر دھیان دیا؟ اب ایک اور اہم بات، جب انسان اپنے کپڑے اتارنے لگے تو کیا وہ سچ میں اکیلا ہوتا ہے یا کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان سا عمل بتایا، جب انسان کپڑے اتارے تو یہ پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا اللہ، جس کا آسان ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور کہا گیا یہی وہ پردہ ہے جو انسان کی شرمگاہ اور جنات کی نظروں کے بیچ آ جاتا ہے۔ سوچئے، ایک لفظ اور ایک پورا پردہ۔ اب ایک اور حیران کر دینے والی بات، ہمیں لگتا ہے پانی بس پانی ہے، صاف، ٹھنڈا اور سکون دینے والا، لیکن بزرگوں نے بتایا کہ پانی میں بھی مخلوق رہتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چادروں میں لپٹے ہوئے تھے، تو بتایا گیا کیا تم نہیں جانتے پانی میں بھی کچھ مخلوق رہتی ہے؟ ذرا ٹھہریے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں ہم روز جاتے ہیں، جہاں ہم نہاتے ہیں، جہاں ہم بے خیالی میں جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی اور موجود ہو سکتا ہے، یعنی پانی میں بھی جنات اور شیاطین رہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہی گئی، رات کا وقت جب اندھیرا پھیل جاتا ہے، جب ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے، تو کہا گیا اس وقت پانی جنات کے لیے خاص ہوتا ہے، اس لیے اس میں پیشاب کرنا یا بے وجہ اس میں اترنا مناسب نہ ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان خود کو نقصان پہنچا لے یا کسی ایسی چیز کو چھیڑ دے جسے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات سے روکا، جس کا مفہوم ہے ایسی جگہ جہاں گھاس ہو، جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں پانی ہو، وہاں بے وجہ کودنا یا کھیلنا۔ کیونکہ وہ جگہ تمہارے جن بھائیوں کی رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، تمہارے جن بھائی مطلب یہ مخلوق بھی اس دنیا کا حصہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے رہتے ہیں، لیکن کیا سچ میں ایسا ہے؟ یا پھر ہمارے گھر، ہماری جگہیں، ہمارا پانی سب کسی اور کے ساتھ بھی بٹا ہوا ہے؟ ابھی تو آپ نے صرف ان کی جگہوں کا راز جانا ہے، آگے آپ سنیں گے ایسے واقعے جہاں جنات نے انسانوں سے بات کی، ان سے مدد مانگی، اور یہاں تک کہ کچھ جنات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اب ذرا اس منظر کو دل میں اتاریے۔ رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، لفظ ہوا میں پھیل رہے ہیں، ہر آیت دل کو چھو رہی ہے، لیکن اس بار سننے والے صرف انسان نہیں تھے، کہیں دور سے کچھ اور بھی آ رہے تھے، خاموشی سے، دھیرے دھیرے، جیسے کسی نے انہیں کھینچ لیا ہو۔ وہ جنات تھے۔ جب وہ پاس پہنچے تو ایک نے دوسرے سے کہا، خاموش رہو۔ سوچئے، ایک ایسی مخلوق جو عام طور پر شرارت اور فساد سے جوڑی جاتی ہے، وہ خود ایک دوسرے کو خاموش رہنے کو کہہ رہی ہے۔ کیونکہ اب وہ اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ جب تلاوت پوری ہوئی تو وہ لوٹے، لیکن جیسے آئے تھے ویسے نہیں، اب ان کے دل بدل چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی، جو حق کی طرف راستہ دکھاتی ہے۔
سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے بلانے والے کی بات مان لو، اس پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیا جائے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، ایک بار سننا اور زندگی بدل گئی۔ روایت میں آتا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ جنات 9 تھے، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، اور کچھ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ لیکن بات تعداد کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی تھے انہوں نے سچ کو پہچانا اور اسے اپنایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جنات ایک درخت کے پاس جمع ہوئے تھے، وہیں جہاں انہیں اجازت دی گئی۔ سوچئے، ایک درخت کے نیچے خاموش رات اور ادرشیہ مخلوق جو اللہ کا کلام سن رہی ہے۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے 2 دنیاؤں کو جوڑ دیا۔ میرے دوستو، ہم روز قرآن سنتے ہیں یا شاید سن بھی نہیں پاتے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جنات نے ایک بار سنا اور وہ بدل گئے، تو ہم کتنی بار سن کر بھی کیوں نہیں بدلتے؟ کہا گیا ان جنات میں سے کچھ یہودی تھے، اس لیے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اسی پہچان سے آئے تھے، لیکن قرآن نے انہیں بھی بدل دیا۔ اب کہانی اور گہری ہونے والی ہے۔ آپ جانیں گے کچھ ایسے جنات کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، کچھ ایسے جنہوں نے انسانوں کے ساتھ سفر کیا، اور کچھ ایسے واقعے جہاں انسانوں نے خود انہیں دفن کیا۔ اور پھر ایک آواز آئی جو کہیں سے بھی نہیں لیکن ہر طرف سے آ رہی تھی۔ سفر جاری تھا، ریت کا میدان، چاروں طرف سناٹا، اور اچانک نظر پڑی ایک مرے ہوئے سانپ پر۔ ایک عام انسان کیا کرتا؟ شاید ڈر کر دور ہو جاتا، لیکن یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ انہوں نے اس سانپ کو اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا اور بڑے احترام کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ سب کچھ خاموشی سے ہو گیا، لیکن رات ڈھلی اور ایک عجیب موڑ آیا۔ اچانک کچھ آوازیں سنائی دیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ آواز صاف تھی لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر سوال آیا، تم میں سے کس نے عمر بن جابر کو دفن کیا؟ صحابہ حیران، عمر بن جابر یہ کون ہے؟ ہم نے تو صرف ایک سانپ دیکھا تھا اور اسے دفن کر دیا۔ پھر جواب آیا، وہ سانپ نہیں تھا، وہ ہم میں سے ایک تھا، مطلب وہ ایک جن تھا، اور کوئی عام جن نہیں، وہ ان جناتوں میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جنہوں نے قرآن سنا اور اپنی قوم کو جا کر سمجھایا۔ لیکن پھر ایک لڑائی ہوئی مسلمان جنات اور برے جنات کے بیچ، اور اس میں وہ شہید ہو گیا۔ سوچئے، جسے ہم ایک سادھارن سانپ سمجھ رہے تھے، وہ ایک مومن جن تھا، ایک ایسا جن جس نے حق کو پہچانا اور اس کے لیے جان دے دی۔ ایک اور سفر میں 2 بونڈر جیسے اٹھے، ہوا تیز ہوئی جیسے 2 طاقتیں ٹکرا رہی ہوں۔ جب سب شانت ہوا تو زمین پر کئی سانپ پڑے تھے، اور ان میں سے ایک الگ تھا، اس سے خوشبو آ رہی تھی کستوری جیسی۔ لوگ حیران، ایک سانپ اور اتنی پیاری خوشبو۔ انہوں نے اسے اٹھایا، احترام سے لپیٹا اور دفن کر دیا۔ جیسے ہی وہ جانے لگے، ایک آواز آئی، اے اللہ کے بندے، تم نے صحیح کیا۔ کوئی دکھ نہیں رہا تھا لیکن آواز صاف تھی۔ بتایا گیا وہ بھی ایک جن تھا اور وہ بھی اسی لڑائی میں شہید ہوا تھا۔ وہ ان جناتوں میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن چکے تھے۔ میرے دوستو، ہم جس دنیا کو دیکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہے۔ کبھی کبھی جو ہمیں معمولی لگتا ہے وہ حقیقت میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک سانپ جو اصل میں ایک مومن جن نکلا، ایک خوشبو جو اس کی نیکی کی نشانی بنی۔ کیا ہم ہر چیز کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا وہ دکھتی ہے، یا اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے؟ کہانی ابھی باقی ہے، آگے آپ جانیں گے ان جنات کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اور ایک ایسا واقعہ جہاں ایک انسان نے آخری جن صحابی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ سفر جاری تھا، دن کی تھکان اور دوپہر کی خاموشی۔ لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے۔ اسی سناٹے میں ایک آدمی اپنے خیمے میں داخل ہوا، اور اچانک اس کی نظر پڑی ایک سانپ جو زمین پر تڑپ رہا تھا۔ وہ گھبرایا نہیں،
بلکہ آگے بڑھا، اس نے پانی لیا اور اس سانپ پر چھڑکنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کی تڑپ کم ہونے لگی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ بالکل خاموش ہو گیا، وہ مر چکا تھا۔ اب سوچئے، ایک انسان ایک سانپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں رحم جاگ گیا۔ اس نے اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا، اسے کفن کی طرح استعمال کیا، گڈھا کھودا اور اسے دفن کر دیا۔ کوئی شور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس ایک خاموش نیکی۔ سفر پھر شروع ہوا، رات گزری، صبح آئی، لوگ ایک اور جگہ اترے، اور جیسے ہی آرام کرنے لگے، اچانک آوازیں آنے لگیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ لیکن اس بار یہ آوازیں کم نہیں تھیں، 1 2 10 بلکہ بہت ساری، اتنی کہ گننا مشکل۔ دل گھبرانے لگا، یہ کون ہے؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب آیا، ہم جنات ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ تمہیں برکت دے، تم نے ہمارا ایسا کام کیا ہے جس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ وہ حیران، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو بس ایک سانپ کو دفن کیا تھا۔ پھر جواب ملا، جو سانپ تمہارے پاس مرا تھا وہ کوئی عام سانپ نہیں تھا، وہ ایک جن تھا، اور کوئی سادھارن جن نہیں۔ وہ ان آخری جنات میں سے تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سوچئے، ایک ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی، لیکن اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا، اور پھر اس کا آخر وقت آیا ایک خیمے میں، ایک انسان کے سامنے۔ کبھی کبھی ہم جو کام بہت چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک سانپ کو دفن کرنا، لیکن اصل میں وہ ایک مومن جن کی عزت کرنا تھا، اور اسی وجہ سے پوری ایک مخلوق آپ کو دعا دے رہی تھی۔ ہم کتنی نیکی کرتے ہیں بنا سوچے بنا سمجھے، اور کتنی بار ایسے موقع ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں ہم اچھا کر سکتے ہیں لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہانی اب اپنے آخری موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آگے آپ جانیں گے، کیا جنات بھی ہماری طرح شریعت کے پابند ہیں؟ کیا ان میں بھی نبی تھے؟ اور سب سے اہم بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ جنات کے ساتھ کیسا تھا؟ اب تک آپ نے وہ سب سنا جو آنکھوں سے چھپا ہے لیکن حقیقت ہے۔ اب ایک آخری سوال، کیا جنات بس ایسے ہی ہیں یا وہ بھی کسی قانون کے پابند ہیں؟ بزرگوں نے بتایا، جنات بھی بے پرواہ نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ انہیں بھی حکم دیا گیا، انہیں بھی روکا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے جن اور انسانوں کے گروہ، ذرا غور کیجئے، یہاں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی ساتھ بلایا گیا۔ پھر آگے فرمایا گیا، جس کا آسان ترجمہ ہے، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب جس طرح انسان سے پوچھا جائے گا اسی طرح جنات سے بھی سوال ہوگا۔ اب ایک اور سوال، کیا جنات میں بھی نبی ہوئے؟ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، نبی ہمیشہ انسانوں میں سے ہی بھیجے گئے، لیکن جنات کو بھی وہی پیغام ملا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنتے اور پھر اپنی قوم تک پہنچاتے، یعنی وہ خود نبی نہیں تھے لیکن سچ کے پہنچانے والے ضرور تھے۔ اب سب سے اہم بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ جنات اور انسان دونوں کے لیے بھیجے گئے۔ انہوں نے خود فرمایا، جس کا مفہوم ہے، مجھے لال اور کالے سب کی طرف بھیجا گیا۔ مطلب ہر طرح کے انسان اور جنات، سب پر آپ کی رسالت ہے۔ اب سوچئے، اگر جنات جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے پابند ہیں، تو ہم انسان جو سب کچھ صاف دیکھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ اس پوری کہانی میں آپ نے دیکھا، خاموش جگہیں، اندھے کی مخلوق، ان کی دنیا، ان کی لڑائیاں، ان کا ایمان اور ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ۔ اب آخر میں بس ایک بات دل میں اتار لیجئے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے آس پاس ایک اور دنیا ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں کتنا زیادہ سنبھلنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹے چھوٹے عمل، یہ سب ہمیں بچا رہے ہیں ایک ایسے دنیا سے جسے ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ تو اب جب بھی آپ کسی سنسان جگہ جائیں یا کسی ایسے مقام پر جائیں، یاد رکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اللہ کی پناہ ہی آپ کی اصلی حفاظت ہے۔
کہانی ختم نہیں بلکہ ایک سمجھ کی شروعات ہے۔ یہ ساری باتیں حدیث کی کتابوں اور بزرگوں کی روایتوں سے لی گئی ہیں، جیسے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، مسند احمد، ابو داؤد، اور اس کے علاوہ امام مالک کی موطا، طبرانی، بحقی، حاکم، ابن ابی الدنیا اور ابو نعیم، ساتھ ہی کئی بڑے علماء جیسے امام سیوطی، امام رازی، امام سبکی، ابن حزم، امام جمخشری اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہم۔ مطلب یہ کہ یہ باتیں کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ کئی بھروسے مند اسلامی کتابوں اور علماء کے بیان سے لی گئی ہیں۔